کر لیں، سارے مل کر یاد کر لیں، کام آئے گا۔ حضرت بسرا بن عباس، کیا نام ہے؟ بسرا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب صحابی ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، سارا دن تازہ روٹی کمانے والے ہیں، اور مزدوری بھی ایسی، آج تو بزنس مین بھی کہتے ہیں یار حالات ہو جانے کہ میں مزدوری کر رہے ہیں، لیکن میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر سارا دن لوہا کوٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لوہا کوٹتے ہیں۔ عرب کی گرمی، دوپہر کا وقت، لوہا بھی گرم، اوپر سے چوٹ بھی لگانی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے روزے کی حالت بھی ہے، روزے کی حالت ہے، لوہا کوٹ رہے ہیں۔ میں بتانے لگا ہوں کہ روزے کی حالت کس وقت تھی۔ روزہ رات کو چاند نظر آیا، سارا دن مزدوری کی، مسجد نبوی میں نماز مغرب ادا کی تو پتا چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، صحابہ کو چاند نظر آتا رمضان کا تو وہ خوشی سے نہال ہو جاتے، ہمیں چاند نظر آتا ہے تو ہمیں موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں فقط تجارت نظر آتی ہے، ہمیں صرف رمضان کے اندر اپنے غلے کو، اپنے باکس کو بڑھنا پیسوں سے نظر آتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے دسترخوانوں پہ 20 قسم کا کھانا ہوتا ہے، ہم پھر بھی اس خوراک سے منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر وہ 2 کھجوریں اور 1 لسی کا گلاس پیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھی، پتا چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، گھر نہیں گئے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنی ہے۔ جب روزہ فرض ہوا، اہل و سنت کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ اس وقت سحری کا وقت عشاء کے فوراً بعد یعنی تراویح کے بعد تھا۔ صحابہ جو تھے وہ تراویح پڑھتے، تراویح کے بعد وتر پڑھتے اور سحری کھا لیتے، ساری رات کا روزہ ہوتا، اگلے سارے دن کا روزہ ہوتا۔ اس لحاظ سے 20 سے 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا۔ حضرت بسرا بن عباس نے عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، وتر پڑھے، گھر گئے، بیوی سے کہا سحری لے آؤ۔ شاید اسے تاخیر ہوئی ہوگی، میرا تو دل کہتا ہے کہ اللہ نے سکھانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے دستور بدلا ہے۔ حضرت بسرا بن عباس بستر پر لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ روتے ہوئے مسجد نبوی میں نماز کے لیے چلے گئے، گھر آئے، بیوی نے پوچھا اب کیا کریں گے؟ فرمانے لگے کرنا کیا ہے، میں تو بغیر سحری کے روزہ رکھ چکا ہوں، میں تو بغیر سحری کے روزہ رکھ چکا ہوں۔ دوپہر کا وقت ہے، سورج کی تپش پڑی، لوہا کوٹ رہے ہیں، سورج کی تپش، گرمی، سب کچھ اکٹھا ہوا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھایا، گھر لے گئے، کہا کہ روزہ کھول لو، آپ کے لیے اللہ کا قانون کی سختی نہیں آئے گی، آپ کا عذر لازمی ہے۔ فرمانے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ روزہ کھول لوں۔ کسی نے کہا جان نکل جائے گی، میں نے کہا میرے صحابہ کی بات سنیے، وہ فرمانے لگے اگر روزہ پورا ہوا تو غازی بن جاؤں گا، اگر جان نکل گئی تو شہید بن جاؤں گا۔ فرمانے لگے مجھے دونوں حالتیں منظور ہیں۔ رات افطاری کا وقت ہو گیا، روزہ کھول لیا، اگلے دن پھر مسجد نبوی میں ہیں، تراویح پڑھی، وتر پڑھے، وہیں مسجد نبوی میں تھکاوٹ کی وجہ سے گرے، سجدے میں تھے یا لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ آج 48 گھنٹے ہونے کو ہیں، وہ صحابہ 24 گھنٹے میں فقط 1 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں۔ سو گئے، آنکھ اس وقت کھلی جب آج ہم سحری کرتے ہیں، اس وقت آنکھ کھلی۔ اپنی بیوی سے جا کر کہا، بسرا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے میری اہلیہ ایسا کرو، جلدی کرو، میرے لیے سحری لے آؤ۔ وہ کہنے لگی میں محمد کی صحابیہ ہوں، اس وقت تو میں سحری نہیں دے سکتی، اس وقت تو کھانا نہیں مل سکتا، یہ تو وقت ہی نہیں ہے، اس وقت تو سحری جائز ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ڈانٹا ہوگا یا منایا ہوگا، فرمایا کہ لے آؤ۔ اس نے سحری لا کر رکھی، حضرت بسرا بن عباس نے اس وقت سحری کھائی جس وقت آج ہم کھاتے ہیں۔ کھا کر مسجد نبوی میں چلے آئے، آقا تشریف فرما ہیں، قدموں میں گر کر رونے لگے۔ آقا 48 گھنٹوں کی روٹین یہ ہے، میں بے ہوش ہو گیا لیکن میں نے روزہ نہیں توڑا، آج بھی بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا لیکن میرے اندر سکت نہیں تھی، میں تازہ کما کے کھانے والا ہوں، میں چند کھجوریں کما کر بچوں کا پیٹ پالنے والا ہوں، اے اللہ کے نبی میں اب سحری کھا کے آیا ہوں۔ جب یہ کہا اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا۔ آقا دو جہاں ابھی کچھ بولنا چاہتے ہیں، ابھی بولے نہیں ہے کہ آسمان سے جبرائیل آ گئے ہیں، اور جبرائیل نے آ کر کہا
اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اللہ کا حکم ہے آج بسرا کو کچھ نہیں کہنا، بلکہ بسرا کی وجہ سے پوری کائنات کو خوشخبری سنانی ہے۔ اے جبرائیل کیا خوشخبری سنانی ہے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی بات سن کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کو خوشخبری سنا دو، آج کے بعد قیامت کی صبح تک سحری کا وقت وہی ہوگا جو آج بسرا بن عباس کا تھا۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ